وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جزا ہے، بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ حرب کا لفظ جو ہے حاربہ جنگ کے لیے آتا ہے، مخالفت کے لیے آتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر بھاگ دور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ صحیح سے ہے، صحیح جو ہے کوشش کے لیے ہوتا ہے، جو ہم بھی صحیح بھی کرتے ہیں، جو صفا مرمر کے درمیان جو بھاگ دور کر رہتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے۔ کیا کس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ فسادن، کہ زمین پر فساد ہو۔ کیا سزا ہونی چاہیے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کی اَن یُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے۔ پھر جو قتل کرنا چاہتے ہیں، زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں کہ ایک قتل کر کے، تو ایسے لوگوں کو پھر معاشرہ پاک کرنے کے لیے پھر ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سمتوں سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے، خلاف سمتوں سے کاٹے جائیں۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو جگہ سے، زمین سے یا ملک سے بدر کر دیا جائے، یعنی ان کو نکال دیا جائے زمین سے، یعنی اپنے شہر سے، اپنے ملک سے ان کو نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی سزا ہے جو صرف دنیا میں ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ اکبر، آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اس میں مادے جو ہیں، حرب سے بات ہوگی، حاربہ مخالفت کے لیے بھی آتا ہے، جنگ کے لیے آتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپس میں اختلافات شروع ہوتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جنگ کرنا، مخالفت کرنا، نہ ماننا۔ یسعون صحیح سے ہے، جیسے کہ بات ہو گئی، دور پھر کرنا۔ ینفوا جو ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے، یحاربون کا کلمہ جو ہے 11 مرتبہ ہے قرآن میں، یسعون کا جو ہے 30 مرتبہ ہے، لیکن ینفوا کا جو ہے کلمہ یہی ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اپنی زمین سے، ملک سے نکال دیا جائے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہنے لگے کہ مدینے کی آب و ہوا میں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اونٹ کا انتظام کر دیں تاکہ ہم اس کا دودھ پیئے تو ہم ٹھیک ہو جائیں، یا اونٹوں کا انتظام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہیں دودھ نہیں دے سکتا، یا اونٹ نہیں دے سکتا، تم اس طرح کرو کہ شہر سے باہر ہمارے کچھ صدقے کے اونٹ ہیں، چلے جاؤ، ان کا دودھ پیو اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے اور جا کر انہوں نے دودھ پیا تو تندرست ہو گئے، کیونکہ اس حدیث میں دونوں ہی لفظ ہیں۔ تو چرواہے کو انہوں نے کیا کہ جب تندرست ہوئے تو کیا کیا، چرواہا جو تھا وہاں اس کو قتل کیا، اور اسی طرح قتل کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اللہ اکبر، اور اس کو قتل کر دیا، اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے، اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ ظاہری طور پر تو انہوں نے قبول کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑا دیے کہ جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ دوپہر سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے۔ اب ان کو وہی سزا دی گئی جو انہوں نے اس شخص کے ساتھ کی تھی جو اونٹوں کی رکھوالی پر جو مسلمان تھا اور اونٹ لے کے گئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی جائے، اور پھر مدینے کی پتھریلی زمین جو حرہ کے نام سے ہے اس میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ تڑپتے تڑپتے پانی مانگتے مانگتے مر جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا، انہوں نے بھی اسی طرح اس کو قتل کیا تھا، چوری بھی کی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی تھی۔ ہاں، یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے 34 نمبر ہے۔ دیکھیں، زمین پر جو بھی فساد کریں گے، فساد کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر لوگوں کے لیے کوئی فساد شروع کر دے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں، یہ تو فساد ہے۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں ڈیفینیٹلی
کس کو فساد قرار دیا جائے گا اور کس کو نہیں دیا جائے گا، یا ڈیفینیٹلی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے یا قانون ہے ان کو سمجھنا ہے ان چیزوں کو کہ قرآن کون سی شرائط پیش کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شرائط ہے، کہ اگر کوئی ایسی شرائط ہے جس میں قتل کیے جا رہے ہیں یا ایسی شرائط ہے کہ امن والی جگہ پر فساد کیا جا رہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی استغنا آ گیا، یعنی اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں کیا کیا جائے؟ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 34 میں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، کب توبہ کریں؟ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کسی نے فساد کیا اور اس کو احساس ہوا اور وہ اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دے، یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے حوالے کر دے، یا جو گورنمنٹ ہے، جو بھی حکومت جس میں وہ فساد کر رہا ہے، تو اگر وہ اس پر لوگوں نے قابو پانے کے بجائے وہ خود اپنے آپ کو پیش ہو گیا تو اس کے لیے پھر توبہ ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دینا، اس کو قتل نہ کرنا اس طرح، اور جان لو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کہیں تم ظلم نہ کر دینا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو لوگ دل کی خوشی سے، دل کی رضا سے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دے جرم کے بعد، معافی مانگ لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ تقدیرو جو ہے قاف دال را سے ہے، 30 کلمات قرآن میں آئے، کسی پر قدرت پا لینا، کسی پر قابو پا لینا، یعنی قابو آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے معافی ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی بہت دفعہ یہ لفظ آتا ہے اور میں تھوڑا بہت اس پر بات ہی کرتا ہوں۔ وہ اوقاف یا کسی چیز کو بچا لینا، قوا انفسکم واہلکم نارا، اللہ فرما رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، تو یہ بچنے کے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی خوش نفدی چاہنا۔ تقوی کیا ہے؟ جس کے بارے میں وہی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ جیسے کوئی آپ ہاتھ دار جنگل سے گزریں، اور کیسے گزرتے ہیں، کیسے احتیاط کے ساتھ پورے کانشیس ہو کر ہر چیز کا دھیان کرتے ہوئے زندگی اسی طرح گزارنی ہے۔ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اس کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ بہرحال کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب تلاش کرو، اس کے قریب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور کس طرح ہوگا یہ؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، انتھک کوشش۔ دیکھیں جہاد جو ہے اس میں قتال جو ہے وہ تو ایٹ موسٹ جو ہے نا ٹاپ پوائنٹ ہے کہ اپنی جان مال لے کر اللہ کی راہ میں انسان چل پڑے۔ اس کے علاوہ بھی جہاد جو ہے، جو جد و جہد کرنی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کا دین سب سے پہلے اپنی ذات پر قائم کیا جائے، اپنے گھر والوں پر، جہاں جہاں آپ کی استطاعت ہے کوشش کر سکتے ہیں۔ کلکم رائن، کہ تم سب کے سب کہیں پہ منتظم ہو اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یہ تو کرنا ہی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب کرنا کیا ہے؟ وسیلہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابتغوا با غا عین، بغی سے ہے۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے نا، تو چاہنے کے لیے یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھ لیں، جب بھی آئے گا، جب یہ مادے سے آئے گا 96 کلمات آتے ہیں۔ الوسیلہ، الوسیلہ جو ہے 2 جگہ آیا ہے، وہ سین اور لام اس کا مادہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ اکبر۔ ایک تو وسیلہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، وسیلہ پکڑا ہوگا تو قیامت والے دن آسانی ہوگی، قرآن بڑا کلیئر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ اور کون سفارش کریں گے؟ سورہ طٰہٰ پڑھ لیں، سورہ یونس پڑھ لیں، کتنی جگہ پر اللہ فرمایا ہے کہ وہی بولے گا جس کو اللہ کہیں گے بولنے کے لیے، اور جس کے حق میں بولنے کے لیے کہا جائے گا وہی بولے جائے گا، وہی اس کے حق میں بولا جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے، جو کچھ سب کچھ تو اللہ جانتا ہے نا۔ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو تو نہیں علم ہوگا کہ اس نے جو جرم کیا ہے کس بنا پر کیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے سورہ نبا میں فرما رہے ہیں کہ اس دن سب کے سب اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہی جس کے لیے اللہ چاہیں گے کہ وہ بولے، اور جس کے لیے چاہیں گے بولا جائے وہی بولے، اسی کے لیے بولا جائے گا۔ لوگ چاہتے ہیں، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 میں، کہ جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی نبی کے لیے یا جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، جس کو اللہ نے علم دیا ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کو اپنا بنائے، بلکہ وہ تو رب والا بناتا ہے، ربانی بناتا ہے۔ کون کیا بناتا ہے؟
تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ بڑی سخت آئی تھی وہاں جو میں نے الحمدللہ اس پہ بات کی تھی۔ بہرحال وسیلہ جو ہے یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تلاش کرو اللہ کے لیے، اللہ کے پاس قریب ہونے کے جو راستے ہیں، اور پھر اللہ فوراً لے گئے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِي، اور اس کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کی راستے میں جہاد ہے۔ یہاں کوئی دیکھیں، جو عیسائیوں نے اپنے ہاتھ تیار کر لی رہبانیت، ہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو اس کا نہیں کہا تھا، پھر اس کے وہ پاس بھی نہ کر سکے اس کا لحاظ، جو کہتے تھے کہ جی ہم نے کیا، اور پھر جو ہوا ہمیں پتہ ہے، آج تاریخ جو بتاتی ہے کہ جن لوگوں راہب بنے، جو راہبہ تھی، پھر کیا ہوا گرجا گھروں میں، کیا ہوتا رہا، کتنے بچے جو ہے دفن کیے گئے، یہ سب پتہ ہے جب ہم ہٹیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کی رہبانیت جو ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ سرفراز ہو، وہ ہے جہاد۔ ان لوگوں کے ساتھ ملیں تاکہ اللہ کے قرب حاصل کریں، اور ان لوگوں کی طرح ہی کام جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا، اور کتنی جہاد پہ آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ اس کی ترغیب دلائی کہ جب تم صرف گایوں کی دنیا پکڑ کر اور صرف تجارت پر راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے، تو تم پر ایسی ذلت نازل ہوگی، ایسی ذلت آئے گی کہ تب اس وقت تک نہیں ٹلے گی جب تک کہ تم دوبارہ اللہ کے دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے، مسند احمد کی حدیث سے بارہا بیان کرتا ہوں، کہ تم پر اقوام عالم ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا صحابہ نے کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، وہ مرنا نہیں ہے، بس اسی دنیا میں رہنا ہے۔ جس کو یقین ہو کہ میری تعلیم کے آگے اس سے بڑے انعامات ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کا تو اللہ اکبر، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے، وہ بھی دنیا معافی سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ درجات کو بڑھانے والا ہے جنت کے، اور یہ اسی سے ملیں گے اللہ کے دین کے لیے۔ ایٹ موسٹ اسٹرگل قتال، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ تو اس کا ایٹ موسٹ پوائنٹ ہے، جو ٹاپ ترین پوائنٹ ہے نا، جو سب سے ٹاپ ترین پوائنٹ ہے وہ جہاد ہے، جہاد کا وہ قتال ہے۔ تو وسیلہ تو خود ہم مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی 2 حدیثیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو اسی طرح کو وہی کلمے جو وہ کہتا ہے کہو، اور مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، درود کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زبردست عمل، تو اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کے 10 گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے کو بلند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا ایک مقام ہے جو امید ہے کہ وہ مجھے کو ملے گا۔ اللہ نے ایک ہی بندے کو دینا اور مجھے امید ہے، یہی کہا۔ حالانکہ یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی امید کا لفظ استعمال کیا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ چنانچہ جب تم اذان سنو تو میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو۔ جس نے میرے لیے وہ لفظ کیے، میرے لیے وسیلہ طلب کرنے کی جو دعا ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ساتھ لے لیتے ہیں، 614 ہے۔ کیا دعا ہم پڑھنی چاہیے؟ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تو رحمت فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، اور تمام آل میں سب آ جائیں گے، کیونکہ جب ہم سورہ ہود ہم پڑھیں گے تو ہمیں دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے تھا، فرمایا تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں تھا، کہ اس کے عمل ہی تیرے وقت جیسے نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ آپ کی آل کہلائے گا۔ اور کس پر؟ میری آل پر۔ اور جس طرح کہ اے اللہ تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف کے لائق ہے، اور بڑا اللہ اکبر، بڑا بلند مرتبہ والا ہے، مجید۔ اللہ اکبر۔ دعا کیا ہے؟ اور اسی طرح اللہم بارک، برکت کی دعا مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ مانگتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، کہ اے اللہ جو دعوت دی جا رہی ہے، جو مکمل ایک دعوت دی جا رہی ہے تیری طرف بلانے کے لیے، اس نماز جو قائم ہوگی اس کے رب، ہاں، والصلاۃ القائمہ، جو نماز قائم ہوگی اس کے رب، کہ اے اللہ آپ عطا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی، اللہ اکبر، قرب بھی اور فضیلت بھی، وابعثہ مقاماً محمودا، اور ان کو مقام محمود پر اے اللہ
فائز کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے وعدہ وہ مقام جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھیں گے کہ اللہ آپ کو ضرور کھڑا کرے گا، مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، اور جو یہ دعا پڑھے گا کہ اللہ اس نماز کی اس دعوت اس نماز کے بدلے میں کھڑے ہوئے نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام تک پہنچا، اس مقام پر مبعوث فرما اللہ جی وعدہ جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، کہ اس کے لیے شفاعت جو ہے میری وہ واجب ہوگی قیامت والے دن۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 36 ہے سورہ المائدہ کی، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا۔ وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کی نا، اللہ کو مان کر بھی اللہ کے نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ہاں دونوں ہی باتیں ایک ہے۔ نہ شکری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کفر کا، اللہ کے دین کو چھپانے کے لیے کہ نہ لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کیونکہ جو کفار جو جس کو کہتے ہیں وہ کسان کو آتا ہے جو زمین میں دانہ چھپاتا ہے ڈالتا ہے۔ نہ شکری کے لیے بھی آتا ہے، نہ ماننے کے لیے بھی آتا ہے۔ جب یہ لفظ ہے تو ہم سب کو کانشیس ہونا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کافروں سے خطاب ہے۔ ان الذین کفروا، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو ماننے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا ہو، ومثلہ معہ، اور اسی طرح اور بھی ہو۔ زمین پر کیا ہے دیکھ لیں، جتنے بڑے ہم بڑے نام جانتے ہیں جی، بل گیٹ کیا ہے، ایلن مسک کیا ہے، فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی پڑھتے جائے، جتنے بھی ہے، کتنے خزانے ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا خیرے ہیں، کتنا بلڈنگیں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے جہاز ہیں، کتنا کچھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن اتنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈبل بھی ہو اس سے، لیفتدوا بہ، کہیں گے کہ اس کو فدیہ میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں کہ اللہ یہ سب کچھ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ ما قبلا منہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ ویسے تو وہاں کچھ ہونا نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اس لیے سمجھایا کہ تم جو جمع کرے نا کہ کل شاید یہ تمہارے کام آ جائے گا، یہ کوئی کام نہیں آنا۔ اللہ فرما رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ اس میں ایک کلمہ ہے کفروا، ہم پڑھ لیا، ارض بھی جمیعہ، مثل جو ہے وہ بھی ہے، ما ساتھ ہونا، وما اہل ہم پڑھتے ہیں، لیفتدوا فدیہ سے ہے، فدیہ دے کر۔ فدیہ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں روزے کی آیت میں، تو فدیہ کچھ دے اپنی جان کو بچا لینا۔ فا دال اور یا 13 کلمات قرآن میں ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری جگہ پڑھا ہے، سورہ ال عمران میں بھی پڑھا تھا آیت نمبر 91 میں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا یا اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانی اور اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہوئے مرے یا اللہ کی نہ مانتے ہوئے مرے۔ وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ اگر ان کو اللہ اکبر نہیں قبول کیا جائے گا اگر وہ زمین بار بھی سونا دینا چاہیں گے فدیے کے طور پر، اولئک لہم عذاب علیم، یہاں بھی کہا کہ ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب، ما لہم من ناصرین، کہ ان کے لیے پھر وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، کہا کہ جو اس حال میں مر گیا، ہاں توبہ تو ہر وقت کھلی ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کسی بھول چوک میں، جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی غلطی کر لے، کوئی برا عمل کر لیں، ثم یتوبون من قریب، لیکن فوراً پلٹائیں۔ صرف جہالت میں نہیں رہنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پوچھا جائے گا کیوں نہیں علم حاصل کیا۔ قیامت والے دن انسان کا ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دیتے۔ عمر کیسے گزری، پھر جوانی کا اسپیشل سوال ہوگا ساتھ دوسرا، کہ جب اللہ نے تمہیں امنگ دی تھی، سمجھ دی تھی، ہوش پوش دی تھی، کیونکہ 12-13 سال ٹین ایج پتہ نہیں ہوتا انسان کو، اس وقت کیا کرتے رہے، مال کیسے کمایا، اگر حلال کمایا تھا کہ حرام کمایا، اگر حلال کمایا تھا تو پھر خرچ کیسے کیا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس لیے علم تو یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کیا، کہا جو علم دیا گیا تھا، علم تو حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے اس سوال میں یہ کہا گیا کہ جو علم دیا گیا تھا
وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مرد اور عورت مسلمان پر یہ فرض ہے اس کی استطاعت کے مطابق اس نے حاصل کرنا ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پھر قریب میں توبہ کر لے گا یتوب اللہ علیہم، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جانتا ہے کس نے کس حال میں توبہ کی اور کس حال میں گناہ کیا تھا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا جو برے عمل کرتے ہی رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو موت ہی، اب بس موت کی جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہے گا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، یا ان لوگوں کو بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں توبہ تو تب تک جب تک انسان کو پتہ نہ چلے کہ میرے میں موت کی کنڈیشن شروع نہ ہو جائے یا موت کے علامات شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو توبہ تو آج ہی کر لے ہم، میں اور آپ، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص سے جسے اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا نا، سب سے کم بھی عذاب کیا ہوگا، اللہ اکبر، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اللہ اکبر۔ اگر پوچھے گا اللہ کہ اگر پوری دنیا میں جو کچھ ہے سارے خزانے تیرے پاس ہوتے اور تو آج کے عذاب سے چھوٹنا، اس کو بطور فدیہ دے دو گے، چھوٹنا چاہو گے؟ کہے گا ہاں اللہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں اس سے تم سے بہت کم مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے نفس ہو۔ دیکھیں جو شرک کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں نا، سب سے بڑا ظلم ہے کہ کسی کو کسی کا مقام نہ دینا۔ ہاں، اللہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ کی ماننی ہے، رسول کا مقام کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے اور کامل اتباع کرنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ کیونکہ جو سب سے بڑا جو شرک جو ہے نا، جس کو ہم نہیں پہچانتے، یہ مال بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا درم اور دینار کا بندہ، کہتا تو ہے رب میرا اللہ ہے، لیکن رب کس کو سمجھتا ہے، بدلہ کس کا بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، درم اور دینار کا۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری جگہ پر اللہ کے لوگوں کو انسان جو ہے اتنا حریص ہے کہ ایک وادی مل جائے تو دوسری کی طلب رکھتا ہے۔ اور پھر سورہ فرقان اور سورہ جاسیہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، ہاں، ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے، جس نے اپنے نفس کو کہ میری مرضی، میرا جسم، میں جو چاہوں کروں، اپنا الہ بنا لیا۔ یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی پہچانے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرنے بعد پھر اپنے نفس کو اپنے الہ بنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے؟ ہے جو اس شخص نے اپنے الہ کو، اصل بات یہ ہے کہ نفس جو ہے نا، اور پھر وہاں پہ تو سورہ جاسیہ میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے بنا لیا، اللہ اس کو علم کے باوجود بھٹکا دیتے ہیں، جتنا مرضی علم حاصل کر لے، عالم بن جائے، علامہ بن جائے، جب نفس ہی سب کچھ بن گیا تو پھر اللہ بھٹکا دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ سورہ رات میں اللہ فرمانے والذین لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے اللہ کی بات کو، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کے پاس اگر ہو جو کچھ زمین میں سب کچھ، جتنی سب کچھ ہو اور اس کے برابر بھی ہو، لفتدوا بھی، اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں گے اس کو دے دے، اولئک، تو ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہیں گے کہ سب کچھ دے دے، اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب بڑا سخت ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آخری آیتیں جو ہے ڈیفینیٹلی بہت اہم ہیں، اس کی جو سورہ معارج کی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذابی، کیا چاہیں گے مجرم؟ آج کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے نا۔ مجرم اس دن چاہیں گے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو فدیے میں دے دیں، اور چھوٹ جائے آج کے دن فدیے میں دے دیں۔ وہ صاحبتہ و اخیہ، اور بیوی چاہے گی شوہر کو دے دو اور شوہر چاہے گا بیوی کو، اور اپنی بہن بھائی کو، بہن چاہے گی بھائی کو، یا بھائی بھائی کو، یا بہن بہن کو چاہے گی کہ میں فدیے میں دے دوں، اللہ مجھ سے لے لے فدیے میں، ان کو ڈال دے جہنم میں۔ وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور پورے کنبہ قبیلے کو میں نے ڈال دے اللہ۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور پھر سارے کا سارا پورے کا پورا زمین پہ جو بھی ہے نا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جو کچھ زمین پہ سارے کے سارے ڈال دے اللہ اور مجھے نجات دے دے، کلا، اللہ کہے گا نہیں، انہا لظیٰ، یہ تو بڑکتی آگ ہے تیرے لیے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخری آیت سورہ اس کی مائدہ کی لے لیتے ہیں آج کے پروگرام کی، یریدون ان
یخرجوا من النار، چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، تو نہیں نکلیں گے، وَلَهُمْ عذاب مقیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کا۔ یریدون روت سے ہے، ارادہ کریں گے کہ چاہیں گے کہ جتنی مرضی خواہش کر لیں نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، اور آج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے تیاری کر لے، کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سے دعا تو یہی ہے کہ اللہ آسان حساب لے کے ہمارے پرچے پر نظر ڈالے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو دیکھے، اور وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہوں، ریاکاری سے پاک ہوں، عجب سے پاک ہوں، لوگوں کے لیے نہ ہوں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں۔ تو اللہ اپنا غفور الرحیم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اماں عائشہ نے کہ یہ آسان صاحب کیا ہے؟ فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی کہ اللہ پرچے پر نظر ڈالے اور نکال دے۔ جس سے اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا نا، اللہ اکبر، تو اللہ ہم سب سے آسان حساب لے۔ واحد الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا